الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور قابل احترام پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم اور آپ اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ انسان کو دو قسم کی ناپاکی لاحق ہوتی ہے، حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر کی پاکی کا ذریعہ وضو ہے، جس سے متعلق پچھلے درس میں کچھ باتیں تفصیل سے رکھی گئی. حدث اکبر کی پاکی کا ذریعہ غسل ہے، جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی جائیں گی. اور حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں کی پاکی کا ذریعہ بعض حالات میں تیمم ہے، جو کسی اگلی مجلس میں یہ چیز رکھی جائے گی. تو آج ہماری اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے سے متعلق ہے، جس سے پاکی کے ذریعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو تو فَاطَّهَّرُوا أي فَاغْتَسِلُوا یعنی غسل کرو. عورتیں انہیں جن خاص حالات میں جو مردوں کو نہیں بلکہ عورتوں کو حدث اکبر لاحق ہوتا ہے، یعنی بڑی ناپاکی، ان میں حیض اور نفاس ہے، تو حیض سے پاکی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اغتسلنا، جب وہ غسل کر لیں. اس کی تفسیروں مفسرین فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاکی حاصل کر لیں، یعنی کیا کر لیں؟ جبکہ وہ غسل حاصل کر لیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا فَطَّهِّرِ، یعنی تو پاکی حاصل کرے، یعنی غسل کر لے. تو بڑی ناپاکی سے
پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے ساتھیو؟ غسل کرنا۔ غسل ہماری اور آپ کی زبان میں ایک معروف سا لفظ ہے، اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے عربی زبان میں غسلہ کے معنی ہوتا ہے دھونے کی۔ غسلہ کے معنی کیا ہے؟ دھونا۔ لیکن جب اسی غسلہ سے لفظ غسل بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ پورے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ جب غسل بولتے ہیں عربی زبان میں تو اس سے مراد کیا لیتے ہیں؟ پورے جسم کے اوپر۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے پر پانی بہایا گا اسے غسل نہیں کہیں، اسے غسلہ کہیں گے، یعنی دھو لیا، لیکن اسے غسل کرنا نہیں کہیں گے۔ غسل اسے ہی کہیں گے جبکہ انسان اپنے پورے جسم پر پانی کو بہا لے۔ اور شرعی اصطلاح میں جب غسل کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مخصوص طریقے سے، اس لیے کہ ہر پانی بہانے سے شرعی غسل حاصل نہیں ہو۔ ہر پانی بہانے سے، مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، راستے میں بارش ہوئی، آپ کا پورا جسم بھیگ گیا تو آپ کا غسل شرعی اصطلاح میں، دنیا کی اصطلاح میں ہوگا لغت کے لحاظ سے، شرعی اصطلاح میں وہ غسل نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ ناپاک ہیں تو آپ پاک نہیں ہوں۔ آپ دریا میں جا رہے ہیں، آپ دریا میں گرنا نہیں چاہتے تھے، کون گرنا چاہے، لیکن اچانک پیر پھسلا اور آپ گر گئے، آپ کا سارا جسم گیلا ہو گیا، ناک میں ہی پانی پہنچا، آپ نے دو چار گھٹ پانی پی لیا، جیسا آدمی جب گرتا ہے ڈوبنے لگتا ہے تو ایسا ہوا کرتا ہے، تو لغت کے لحاظ سے اس کا غسل ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں بھائی اس نے غسل کر لیا، نہیں کہے گا، اس نے غسل کر لیا یہ نہیں کہے گا۔ اسی لیے شریعت کی اصطلاح میں بھی اسے غسل کرنا نہیں کہا جاتا، یعنی اگر وہ ناپاک ہے تو پاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرعی غسل یہ ہے کہ قصد اور ارادے سے، نیت سے، مخصوص طریقے سے اپنے سارے جسم کو دھونے کا نام کیا ہے؟ قصد اور ارادے، نیت سے، مخصوص طریقے پر اپنے جسم کو دھونے کا نام کیا ہے؟ غسل ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان ناک میں پانی نہ ڈالے، کلی نہ کرے، تو لغت کے لحاظ سے اگر اس نے پورے جسم کو دھو لیا تو اس نے غسل کر لیا، ارادہ کیا، دھونے کر لیا، لیکن شرعی طور پر یہ غسل نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ شرعی اعتبار سے غسل یہ ہے کہ نیت، طہارت کی، نظافت کی نیت سے مخصوص طریقے پر غسل کرنے کا نام کیا ہے، یا جسم کو دھو لینے کا نام کیا ہے؟ غسل ہے۔ یہ غسل ساتھیوں اسلام کے اندر کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت اور مستحب ہوا کرتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی سنت اور مستحب ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ غسل ہمارے اوپر واجب کیسے ہوا۔ دیکھیے ساتھیوں، اگر قرآن اور حدیث اور فقہا کے اقوال کی طرف جایا جائے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر غسل واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ بعض ایسے کام ہیں کہ انسان وہ کام کر لے، بعض ایسی چیزیں ہیں اگر انسان کو لاحق ہو جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے کام ہیں کہ اس کے اوپر غسل واجب تو نہیں ہے، اس کے اوپر غسل واجب تو نہیں ہے، لیکن وہ آدمی اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔
اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے. تو غسل واجب ہوگا کبھی حدث اکبر کی وجہ سے، اور غسل واجب ہوگا بعض شرعی کام کبھی کرنے کے لیے. اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حدث اکبر کس کو کہتے ہیں ساتھیوں شرعی اصطلاح میں؟ حدث اکبر جو مردوں اور عورتیں دونوں کے لیے عام ہے وہ جنابت. مرد اور عورت دونوں کے لیے جو حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی جو عام ہے دونوں کے لیے کیا ہے؟ وہ جنابت. جنابت کس کو کہتے ہیں؟ جنابت ساتھیوں دو طریقے سے انسان کو لاحق ہوتی ہے. یہ مرد عورت دونوں کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں کے لیے حدث اکبر لاحق ہونے کا دو اور چیزیں ہیں، یعنی انہیں حیض کا خون آ جانا اور نفاس کا خون آ جانا. جب یہ خون ختم ہو گیا تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب. جس طریقے سے انسان جب جنوبی ہو گیا تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب. تو پہلی چیز ہم یہ دیکھتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا سنیں. بعض ایسی چیزیں ہیں ساتھیوں جس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی غلطی کرتے ہیں. مجھ سے سوالات ہوئے بعض لوگوں کے، اور بعض لوگوں کے سامنے جب یہ بات آئی، پڑھے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ بی اے ہیں اور شریعت کتابیں اچھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض چیزیں چونکہ بیان کرنے میں تھوڑا سا اسے حجاب آتا ہے، اسے بات بیان کرنے میں تھوڑی سی شرمندگی لاحق ہوتی ہے، لہذا وہ چیزوں کو وہ سمجھتے نہیں ہے. تو گستاخی معاف اگر بعض چیزیں میں آپ کے سامنے آج وہ رکھوں جو عام حالات میں نہیں رکھنی چاہیے، اس کے لیے مجھے آپ لوگ معاف کریں گے. تو پہلی چیز جس سے انسان کو، جیسے کہ ہم نے کہا جنوبی انسان دو وجہ سے ہوتا ہے. انسان جنوبی دو وجہ سے ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ شہوت سے اور اچھل کر انسان سے مادہ منویہ کا خارج ہونا ہے، منی کا خارج ہونا ہے. اگر انسان سے منی شہوت سے خارج ہو گئی تو وہ جنوبی ہو گیا. یہ منی خواب میں خارج ہوئی ہو، حالت بیداری میں خارج ہوئی ہو، انسان اس کے خارج کرنے کا خود مختار ہے یا انسان خارج کرنے کا کچھ مختار نہیں ہے. دیکھیے چلو چیزیں ذہن رکھیں. خواب کی حالت میں خارج ہوئی ہو یا بیداری کی حالت میں خارج ہوئی ہو، انسان خود مختاری سے خارج کیا ہو لیکن خارج نہیں کرنا چاہتا، خود خارج ہو گئی، ان ہر حالت میں انسان کیا ہوگا؟ جنوبی ہوگا. انسان جنوبی. تو منی کا خارج ہونا انسان کو جنوبی کر دیتا ہے، یعنی انسان بڑی ناپاکی کا شکار ہو گیا. اب اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری کی اور دوسرے صحابہ سے بھی، کہ الماء من الماء، پانی کے استعمال کا وجوب پانی کی وجہ سے. پانی کے استعمال یعنی غسل کرنے کے ضرورت کب ہے؟ پانی کی وجہ سے ہے. یعنی جب انسان کے جسم سے وہ پانی خارج ہو جسے منی کہا جاتا ہے، وہ پانی خارج ہو گیا تو اب انسان کو اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالنا یعنی غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہے. اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو گیا. ایک صحابیہ ہے، بڑی مشہور صحابیہ ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. ام سلیم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے بڑی قریبی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہاں کثرت سے ان کی زیارت کیا کرتے تھے. مشہور صحابی
حضرت انس بن مالک جو آپ کے خادم تھے ان کی ماں، حضرت انس بن مالک کی ماں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی انصاری صحابی ہیں، یہ ان کی بیوی حضرت ام سلیم۔ ایک بار انہوں سے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حق بات سے اللہ شرماتا نہیں، یعنی مجھے کوئی اگر حق بات آپ سے پوچھنی ہے تو اگر یہ شرم کی بات، یہ بات آپ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ ساتھیو، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حق بات سے انسان کو شرمانا نہیں چاہیے۔ آج ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا، میں ریاض گیا ہوا تھا، میرا ریاض جانے کا ارادہ، ریاض میں وہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا، سوچا تھا کہ آپ ملاقات کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن لوگوں نے مجبور کیا تو میں ٹھہر گیا۔ رات میں وہاں سویا تو مجھے غسل کی حالت آئی۔ اب میرے پاس اور کپڑے بھی نہیں تھے اور میں دوسرے کے یہاں مہمان تھا، لہذا مجھے شرم آئی کہ میں ان سے کہ یہاں کیسے نہاؤں۔ تو میں تکلیف تو بہت ہوئی کہ اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے اور میں کمرے میں لیٹا ہوں۔ اب میں دوبارہ واپس آیا جہاں کے تھے، شرقیہ کہیں کے تھے وہ، کہ اب ہم نے نہا کر کے نماز پڑھ لی۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے نہیں شرماتا ہے، اللہ کے حق کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر تو آپ شرما رہے ہیں، لیکن آخرت کی شرمندگی بڑی بھیانک ہے۔ تو حق بات جو ہے اس سے کیا کوئی پوچھنی ہے، حق وہ چیز ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات سے شرماتا نہیں ہے، یہ بتائیے کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی خواب کی حالت میں اگر منی کا خروج ہو جائے، خواب ایسی چیز دیکھے، تو کیا اس کے اوپر غسل ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، ہاں اگر پانی دیکھ لیا، یعنی پانی باہر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے۔ تو وہی ہم نے کہا کہ پہلی چیز جس سے انسان جنبی ہوتا ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، وہ ساتھیوں کیا ہے؟ منی کا خارج ہونا ہے۔ اور یہی اسی حدیث کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ ہاں ہمیں احتلام ہوا ہے، جسے ظاہر بات احتلام ہر آدمی سمجھتا ہوگا، یا آج کل کے بارڈر لوگ اسے نائٹ فال کہتے ہیں، ہے ہی نہیں؟ اگر کسی نے دیکھا کہ ہاں اسے احتلام ہوا ہے لیکن بیدار ہوا تو اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہے، تو غسل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ الماء من الماء، پانی یعنی غسل انسان کب کرے گا؟ جبکہ پانی کا اثر یعنی منی کا اثر دیکھے گا تو، ورنہ نہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اسی چیز کو، لیکن وہیں پر یہ بھی سمجھ لیجیے اگر کسی کو احترام یاد نہیں، کسی کو یاد نہیں ہے کہ اسے احترام ہوا خواب میں، لیکن بیدار ہوتا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہے، تو کیا کرے گا؟ غسل کرے گا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خواب میں ایسے وقت میں دیکھا ہو کہ بھول گیا ہے۔ تو گویا کی اصل اعتبار کس چیز کا ہے؟ منی کے خارج ہونے کا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی ساتھیوں جس سے بڑی ناپاکی لاحق ہوتی ہے اور غسل واجب ہوتا ہے۔ دوسری صورت ساتھیوں ہے شرم کی بات، لیکن یہ ہے کہ اس کا بتانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا اس لیے کہ بعض پڑھے لکھے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی تو وہ اس بارے میں غلطی کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا التقى الختان بالختان، مرد کے ختنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ سے مل جائے، مرد کے ختنے کی جگہ عورت کے ختنے کی جگہ سے مل جائے تو غسل واجب ہے۔ غسل کیا ہے؟ واجب ہے۔ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مرد کے ختنے کی جگہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مرد کا جو آلہ تناسل ہے، ختنے سے پہلے اس کے اوپر ایک چمڑی رہا ہے اور ختنے میں اس چمڑی کے کچھ حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے یا اس کو الٹ دیا جاتا ہے کاٹ کر کے، ہے کہ نہیں؟ تو جو حصہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، جسے بعض کتابوں میں انسان کے آلہ تناسل کی سپاری کہا گیا، آلہ تناسل کی سپاری کہا گیا ہے، یہ ہے مرد کے ختنے کی جگہ، مرد کے ختنے کی جگہ ہے۔ اور عورت کے ختنے کی یہ جگہ کیا ہے؟ عورت کی شرمگاہ میں جو دونوں دو حصے ہوتے ہیں اس کے اندر اور بسا اوقات باہر بھی ظاہر ہوتا ہے، مرغ کی جو کھیس ہوتی ہے اس کی طرح سے ایک چمڑا ہوتا ہے، وہ ختنے میں اس کو کاٹتے تھے، آج بھی جہاں ختنہ ہوا کرتا ہے اس کو کاٹتے تھے۔ تو جب مرد کا ختنے کی جگہ ہے عورت کے ختنے کی جگہ پہنچ جائے تب غسل واجب ہو۔ اس کا اور ذرا واضح طور پر یعنی مرد کی جو سپاری ہے وہ عورت کے شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو اگر دونوں کپڑا نہیں پہنے ہیں، اوپر سے دونوں کی شرمگاہیں مل رہی ہیں تو اس پر غسل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر اوپر سے بھی شرمگاہ مل گئی یا مرد کے شرمگاہ جسے سپاری کہا جاتا ہے جو ختنے کرتے ہیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے، وہ اگر معمولی سا اندر ٹچ بھی ہو جائے پھر بھی غسل واجب ہو گیا، یہ نہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ حصہ جو ختنے میں ظاہر ہوا ہے وہ پورا کا پورا عورت کے شرمگاہ میں داخل ہوا، اگر پورا داخل نہیں ہوا ہے، اوپر سے بس ہو گیا ہے یا معمولی ایسا اندر گیا کہ وہ حصہ نہیں چھپا تو اس سے غسل واجب نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں اگرچہ خواہ منی خارج ہو یا نہ ہو، یہاں پر کوئی تعلق نہیں، منی خارج ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ منی کا خارج ہونا خواہ مرد جو ہے اپنی شرمگاہ داخل نہ بھی کرے، کسی گندی تصویر کو دیکھ رہا ہے، جوش آیا اور منی خارج ہو گئی، بشرطے کہ بیماری سے نہ ہو۔ بعض لوگوں کو جوش نہیں بھی آتا پھر بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ غسل نہیں۔ ضروری ہے کہ جوش آئے، پورا جسم کانپ جائے جیسے کہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے کیا سمجھا اذا فضخت الماء، فضخہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کودنا۔ فضخہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کودنا، یعنی اگر بغیر جوش آئے، شہوت کو ابھرے ہوئے، مرد کے آلے تناسل میں حرکت نہیں ہوئی اور منی خارج ہو گئی، اس سے غسل واجب نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے، پاک ہے کہ ناپاک الگ مسئلہ ہے، یہ نجاست کے بارے میں چیز آنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ لیکن جہاں تک غسل کے وجوب کا تعلق ہے، اگر بیماری کی وجہ سے سخت سردی لگی یا کسی وجہ سے چوٹ لگی ایسی جگہ پر جس سے منی خارج ہو گئی تو اس سے غسل واجب۔ ضروری ہے کہ شہوت ہو، مکمل شہوت ہو۔ تو کوئی چیز دیکھ رہا ہے، جسے گندی تصویریں بہت سے لوگ دیکھا کرتے ہیں، گندی عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، یا انسان اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے منی کو خارج کرا دہوا جمع نہیں کیا، اس کا آلہ تناسل یعنی اس کا ختنہ عورت کے ختنے کی جگہ میں نہیں داخل،
لیکن پھر بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ غسل واجب۔ لیکن اگر ختنے کی جگہ سے مل جائے اور منی نہ بھی خارج ہو، پھر بھی غسل کیا ہے؟ واجب۔ خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مرد اور عورت مباشرت کرتے ہیں اور مباشرت میں اس حد تک پہنچ جائیں کہ مرد کے شرمگاہ کی ذکر کی سپاری عورت کے شرمگاہ میں ڈوب جائے، داخل ہو جائے، تو غسل واجب ہو گیا، خواہ منی خارج ہو یا منی خارج نہ۔ اور اسی پر ساتھیوں اور دوسرے احکام جو فقہاء ہیں، یعنی اس کے اوپر حد لگا ماری جائے گی، اگر اپنی بیوی نہیں ہے، غیر عورت سے کر رہا ہے تو وہ سارے احکام ہوں گے اس سے پہلے احکام۔ اور اگر شرمگاہ دونوں کی ایک ساتھ ملے لیکن انسان کے ذکر کا اتنا حصہ عورت کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہوا تو اس پر غسل واجب نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو جس سے انسان جنوبی ہوتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ منی کا شہوت سے خارج ہونا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ مرد کی شرمگاہ ختنے کی جگہ کو عورت کی ختنے کی جگہ سے مل جانا۔ میں اس لیے وضاحت کروں، جسے ہم نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا میں تو ہمیشہ ایسے ہی جب بھی ہم دونوں اوپر سے کیا ہمیں تو غسل کر لیتا تھا، نہیں، اس پر غسل نہیں۔ دوسری چیز جس سے جو خالص عورتوں کے ساتھ خاص ہے، جس سے بڑی ناپاکی لاحق ہوتی ہے، وہ حیض اور نفاس کا خون آنا۔ عورت بڑی عمر کی ہے، چھوٹی عمر کی ہے، بشرطے کی نابالغ نہیں ہے، یا اس عمر کو نہیں پہنچ چکی ہے، 70 سال 80 سال کی، اب اس کا حیض بند ہے۔ اگر اسے حیض کا خون آتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب، گویا کہ وہ ناپاک ہو گئی، اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ بغیر غسل کیے ہوئے وہ کام نہیں کر سکتی جن کے لیے وضو اور نہانا، پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہیں پر رک کر کے ایک چیز اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دو چیزیں لاحق، ناپاکی لاحق ہوئی، حد سے اکبر لاحق ہوا، تو اس حالت میں کیا کیا چیزیں ناجائز اور کیا کیا چیزیں جائز ہیں، وہاں پہنچنے سے پہلے کہ ہاں انسان کے اوپر غسل واجب کرنے والی اور کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو بھی سن لیں، اس لیے کہ یہ بھی آپ کے فائدے کی ہوگی۔ پہلی چیز جو اس حالت میں ناجائز اور حرام ہے، یہاں تک کہ غسل کر لیا جائے، وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے واضح طور پر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، یعنی اگر جنوبی ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اگر جنوبی ہو تو نماز کے ایسی حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس حالت میں بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ساتھیوں خطرہ ہے، بلکہ فقہ حنفی کے بعد نکات کی روح سے وہ انسان کافر مانا جائے۔ کیوں؟ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو مذاق اڑا رہا ہے۔ دین میں اس حد تک شرم کا معاملہ نہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اسے شرم کی جائے۔ اللہ کے سامنے تو کھڑا ہے اور ناپاکی کیا رکھتی رسول، کسی انسان کے سامنے اگر معلوم ہو جائے کہ آپ جس کے اوپر ناپاکی لگی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اگر محترم آدمی ہوگا تو آپ کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو جہاں ایک انسان کا احترام اتنا ہے، باری تعالیٰ کا تو ادب بہت زیادہ ہے، اس کے سامنے انسان ناپاکی کی حالت میں کھڑا نہ۔ تو ایسی حالت میں کیا، مرد اور عورت کو جب بڑی ناپاکی لاحق ہے تو ان کے لیے کیا ہے؟ غسل کرنا واجب نہیں، بلکہ نماز کیا ہے؟ پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں۔ دوسری چیز جو اس حالت میں ناجائز ہے وہ کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف، بیت اللہ شریف کا
طواف بھی کوئی مرد اس حالت میں نہ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی عورت کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ترمذی میں صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے کہ الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا ہے؟ نماز ہے۔ الا یہ کہ اللہ نے اس میں بات کرنا، گفتگو کرنا کیا ہے؟ جائز قرار دیا۔ تو اللہ کے رسول سے نماز قرار دیا ہے، لہذا جو حکم نماز کا ہے اس حکم اس کا بھی ہے۔ اسی لیے راجح قول یہی ہے کہ طواف بغیر وضو کے صحیح نہیں، بغیر وضو کے طواف صحیح نہیں ہے۔ تو بڑی ناپاکی کی حالت میں جو کام ناجائز ہے یا نہیں کرنا چاہیے وہ کون ہے؟ ان میں ایک کام کیا ہے؟ بیت اللہ شریف کا طواف بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے کہ وہ جب حج پر جا رہی تھی آپ کے ساتھ تو مقام صرف راستے ہی پہنچ جو ہے حج کا خون آ گیا، انہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی۔ اب وہ رونے بیٹھ گئے، اس لیے 16-17 سال کی ایک بچی ہیں اور کتنا جذبہ رہتا ہے انسان کو حج کا، وہ بھی پہلا حج کر رہی تھی، ابھی تک انہوں نے حج نہیں کیا تھا۔ اب پہنچی نہیں، انہیں یہ صورتحال لاحق ہو گئی، بیٹھ کے رونا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، کہا کہ رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو ایسی چیز ہے جو آدم کی حوا کی تمام بیٹیوں پر مسلط ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے فرض کر دیا ہے، لہذا ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے بیت اللہ کے طواف کی، سوائے بیت اللہ کے۔ تو گویا حالت جنابت میں بیت اللہ کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز جو اس حالت میں ممنوع ہے وہ قرآن مجید کا چھونا، وہ قرآن مجید کا چھونا، خصوصاً قرآن مجید کے جہاں پر حروف ہیں، البتہ جزدان میں ہے یا آپ نے اسے اپنے کپڑے سے اسے پکڑ کر کے کہیں رکھ دیا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قرآن خاص طور پر اگر جلد اس کے اوپر نہیں ہے، یا جیسے عام طور پر چھوٹے چھوٹے میں پارے بنے رہا کرتے ہیں تو ان کو کسی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے۔ موطا امام مالک، دارقطنی وغیرہ میں حضرت عامر بن حزم تو آپ نے جو خط لکھا تھا اس میں آپ نے صاف لکھ دیا تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ چھوئے مگر وہی شخص جو پاک ہے۔ اور آپ نے طاہر کا لفظ استعمال کیا۔ مکمل انسان پاک کب ہوگا؟ جب دونوں ناپاکیوں سے پاک ہو۔ لہذا راجح قول یہی ہے کہ حالت جنابت میں کیا نہیں چھونا چاہیے؟ قرآن مجید کو، الا اگر جزدان میں ہے تو کہیں اٹھا کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز جو اگرچہ علماء کے نزدیک محل خلاف ہے لیکن بہتر یہ ہے اور چھوٹی بڑی بات ہوگی کہ اس کم علم کے نزدیک جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جنابت سے یعنی منی کے خارج یا التقاء ختانین سے جو آدمی جنوبی ہوا ہے، جنابت کی حالت میں قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو زبانی نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ ذکر اور اذکار کر سکتا ہے۔ وہ آیتیں جو بطور ذکر کے پڑھی جاتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں کوئی، لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن مجید کی وہ حالت جنابت میں پڑھا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ترمذی میں مروی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے ائمہ اس حدیث کو قابل اعتبار قرار دیتے ہیں، حسن قرار دیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے بیان فرمایا لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة،
یعنی جنابت کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے سے کوئی چیز روکتی نہیں تھی۔ اس کا مفہوم کیا ہوا؟ یعنی حالت جنابت میں آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بعض روایات میں ہے وَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آیَةٌ، البتہ جنوبی ایک آیت بھی نہیں پڑھے گا، جنوبی ایک آیت بھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ حکم بہتر تو یہ ہے کہ ہر حدث اکبر والا انسان اس کا اہتمام کرے، چاہے مرد ہے یا عورت، جنابت کی وجہ سے ہے یا حیض و نفاس کی وجہ سے ہے۔ لیکن بعض حالات میں مجبوری طور پر عورتوں کو اجازت دی جا سکتی ہے، خاص طور پر وہ عورت جسے مہینے کا خون 8 دن 10 دن چلتا رہتا ہے، یا وہ عورت جس کی پاکی مشکل سے 20 دن 21 دن بھی نہیں رہ پاتی ہے، لہذا اسے زبانی اگر قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے اگر حافظہ ہے اسے یہ چھوڑ دیا جائے تو اس کا بھول جائے، ہے کہ نہیں؟ یا طالبہ ہے، مہینے میں وہ قرآن پڑھنے سے کتنے 10 دن 15 دن تو کیا رہے گی، وہ غائب رہے گی۔ اس لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ کا جو فتویٰ اس سلسلے میں ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو حیض اور نفاس والی عورت زبانی قرآن کو یا دستانہ وغیرہ پڑھ کر کے اس کو الٹ سکتی ہے، جنابت پر اسے قیاس نہیں کیا جائے گا۔ کیوں صاحب؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنوبی کو اختیار حاصل ہے کہ جتنا جب چاہے اپنا نہا لے، ہے کہ نہیں؟ وہ فوراً طہارت حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن حیض نفاس والی عورت جب چاہے نہا سکتی ہے، تو دونوں میں فرق ہے نہیں فرق؟ ایک کی مجبوری ہے دوسرا مجبور نہیں ہے، لہذا حیض اور نفاس والی عورت کو حالت جنابت میں اسے یہ نہیں مجبور کیا رہے کہ قرآن کچھ پڑھے نہیں، اگر اس طرح بھولی کیوں نہیں جا رہا، تو پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے اپنے اسکول سے غائب بھی کیوں نہ رہے 10-15 دن، لیکن تو نہ پڑھے۔ اور یہیں سے ان علماء کے فقہ کی دقت کو سمجھیے، جو حائضہ عورت جس نے طواف افاضہ نہیں کیا، حج پر گئی طواف افاضہ نہیں کیا، اسے حیض کا خون آ گیا، یا وہ کیا ہو گئی نفاس کا اسے خون لاحق ہو گیا، اور ظاہر بات طواف افاضہ یعنی 10ویں ذی الحجہ منی اور مزدلفہ سے واپس آ کر کے جو طواف کیا جاتا ہے وہ حج کا رکن ہے۔ اب ہمارے ہندوستان پاکستان سے کوئی عورت آئی ہوئی ہے، زندگی میں اس سے شاید ایک موقع ملا ہے دوبارہ، اور شادی والی عورت ہے کہ نہیں؟ اب کیا کریں؟ آج کل کا یہ بھی نظام نہیں جتنا دن چاہے مکے میں رہ جائیں دھکے دے کر کے، ہے کہ نہیں؟ جو حج اور عمرہ پڑھاتے ہیں دھکے دے کر کے وہ، تو جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہاں وہ بغیر طواف کیے چلی جائے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر کہا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ نہائے، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرے اور اچھی طریقے سے لنگوٹ باندھے کہ ایسا نہ ہو کہ حالت طواف میں اس سے باہر خون آئے، اور وہ سیدھے اتنی دیر کے لیے بیت اللہ میں جائے اور وہ مسجد حرام جائے اور طواف کر کے واپس چلی جائے، ورنہ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو میں یہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ حائضہ عورت کو، نفاس والی عورت کو جنوبی پر قیاس نہیں کیا جائے۔ 5ویں چیز جو اس حال میں ناجائز ہے وہ مسجد میں بیٹھنا ہے، مسجد میں حالت جنابت میں بیٹھنا ہے بغیر کسی عذر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابی ایسے تھے کہ جن کا گھر اس وقت
مسجد آپ نے بنائی ہے تو مسجد کے اندر کھلا کرنا ہے، مسجد کے اندر کھلا کرنا ہے۔ آپ نے کیا بیان سنا؟ وجہوا هذه البیوت عن المسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب۔ ان گھروں کا رخ مسجد سے دوسری طرف ہے، اس لیے کہ میں مسجد کو حائض اور جنوبی کے لیے جائز، اور قرآن مجید میں بھی ہے ولا جنوبا الا عابری سبیل، نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم یہ سمجھ لو کیا کہہ رہے ہو، اس لیے اس وقت بھی شراب پینا جائز، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، اور اگر جنوبی بھی ہو پھر بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل، ہاں اگر مسجد سے گزرنا ہے تو گزر سکتے ہو، وہاں پر بیٹھنا نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنا بھی جنوبی کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام کا ایک گروپ، جیسا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن دارقطنی میں نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے کہ اگر وہ تیمم یا وضو اچھی طریقے سے کر لیتے تھے، اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے جیسا کہ ابھی آگے آئے گا، جنابت کو یعنی بڑی ناپاکی کو دو طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایک تو مکمل طور پر ہٹایا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ غسل کرنا، اور ایک اس کے اندر خفت یعنی ہلکا پن پیدا کیا جا سکتا ہے، اور وہ وضو کر کے، وہ وضو کر کے، جیسے ابھی آگے آئے گا کہ جنوبی کو آپ نے اس حالت میں سونے کی اجازت دی بشرطے کہ وہ وضو کرے، بشرطے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو کرنے سے اس ناپاکی کے اندر ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بعض صحابہ ظاہر بات ان کے پاس اتنے جگہ نہیں تھی، بسا اوقات مجبور ہوتے تھے مسجد میں بیٹھنے کے لیے، تو کیا کرتے تھے؟ وضو کر لیتے تھے۔ ساتھیوں یہیں سے ایک مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے جو عام طور پر لوگ اشکال کے شکار ہوا۔ آپ نے ایک جلسہ کیا جیسے ہمارے ہندوستان، پاکستان یا سعودیہ میں ہوا ہے نا، اور وہ جلسہ مسجد میں ہوا، نیچے مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور اوپر کے حصے میں عورتوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ نہیں؟ اب عورت جسے حیض یا نفاس کا خون وہ مرد کی طرح آزاد ہونے چاہے غسل کر کے اور آ جائے، ہے کہ نہیں؟ یا مرد ہے وہ اس میں شریک ہونا چاہتا ہے، اب اگر غسل کرنے جائے تو یہ دینی مجلس جو ہے وہ چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں، وہ کیا ہوگا؟ وہ چھوٹ جائے گی مجلس۔ تو ایسے وقت میں صحابہ کرام کے اس عمل سے، جیسے جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا، یہ حضرت عمر رضی اللہ کا فرمان ہے سنن دارقطنی وغیرہ یا نہیں، سنن سعید ابن منصور کے اندر، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ثمر المستطاب میں نقل کیا ہے تفسیر سنن ابن منصور کے حوالے سے، اور صحیح سند سے ہے کہ اگر وضو کر لیا کرتے تھے تو حالت جنابت میں مسجد میں، تو ایسی صورتحال پیش ہو، درس ہو رہا ہے، تقریر ہو رہے، ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، یہ عورت حالت حیض یا نفاس میں ہے اور اس مجلس میں شریک ہونا چاہتی ہے، تو ایسا کرے کہ اپنی شرمگاہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے اسے صاف کرے، صاف کرنے کے بعد وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد مجلس میں اتنی دیر تک آئے، اس کے بعد خیر۔ یہ بات تو وہاں سے ہوئی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں نے یہ کہا کہ اس کام میں کیا کیا چیز جائز ہیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن پہلے اس طرف آتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں انسان کے لیے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا بتائی تھی کہ حدث اکبر کا لاحق، حدث اکبر کا لاحق ہونا، جو دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک منی کے خارج ہونے سے اور شرمگاہ سے ملنے سے، اور تیسری چیز عورتوں کے ساتھ خاص ہے حیض و نفاس کا
کی وجہ سے انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے وہ موت ہے. وہ موت ہے. انسان کو موت آ جائے تو اسے غسل دینا کیا ہے؟ وہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا. بعض علماء نے اس پر، جیسے ابن عبد وغیرہ ہیں، اجماع نقل کیا ہے کہ مسلمان مردے کو غسل دینا کیا ہے؟ واجب ہے. حتیٰ کہ وہ شخص، جب آپ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے کہ آپ جب حج کر رہے تھے تو ایک صحابی عرفہ کے میدان میں اپنی اونٹنی سے گرے، ان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گئے. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ انہیں غسل دو، البتہ کافور جو خوشبو ہوتی ہے وہ نہ لگانا، خوشبو ان کو نہ لگانا اور نہ ان کا سر ڈھکنا. مسلم شریف بعض روایت میں نہ ان کا چہرہ ڈھکنا، نہ ان کا سر ڈھکنا، نہ ان کا چہرہ ڈھکنا. تو اس حالت میں بھی آپ رسول نے انہیں غسل دینے کا حکم دیا. اور سنن وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے کہ آپ کی بیٹی کے جب انتقال ہوا تو آپ نے عورتوں سے کہا انہیں غسل دو 3 بار 5 بار یا اس سے کم زیادہ جتنا تم مناسب سمجھو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر وفات ہو جائے تو اسے کیا غسل دینا واجب ہے، لیکن اس لیے نہیں ساتھیوں اسے غسل دیا جا رہا ہے کہ وہ ناپاک. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ناپاک نہیں، ناپاک نہیں. ہم اس لیے غسل نہیں دیتے وہ ناپاک، ہم اس لیے غسل دے رہے ہیں کہ ایک مومن کی تقریب اور احترام میں کہ اسے آخری رسول اس کی ادا جو کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، تو اسے بطور احترام اور تقدیر کے اسے غسل دیا جائے. ورنہ مومن کیا ہوتا؟ حضرت عمر بن خطاب نے بیان فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، المؤمن لا ينجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا خواہ زندہ ہے یا مردہ. تو اس لیے اسے غسل نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ ناپاک ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اسے دفن کرنے کے لیے، اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بطور احترام اور تقریب کے. تیسری چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ائمہ کے اندر مختلف ہی ہے لیکن بعض ائمہ نے اسے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کافر مسلمان ہوتا ہے یا مسلمان ہونے کا ارادہ کرتا ہے اس کے اوپر غسل واجب. حالانکہ کوئی ضروری نہیں اسلام سے پہلے وہ ناپاکی ہو، کوئی ضروری نہیں. بعض لوگ اس میں یہ نقطہ پیدا کرتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ جنوبی ہوا ہوگا اور اس نے غسل نہ کیا ہوگا. اللہ کے بندے، اس کے اوپر حالت جنابت میں غسل واجب ہے ہی نہیں تو کافر، جب اس پر نماز نہیں واجب ہے. کل آپ کہیں کہ ہاں بھائی آج اس کو اس لیے آپ غسل دے رہے ہیں کہ وہ جنابت میں غسل نہ کیا ہوگا، تو اس نے جتنی نمازیں فرض کے نمازیں پڑھے اپنی زندگی کی، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اسے غسل نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے. نہیں، اس کا چھوا ہوا کھانا، اس کا چھوا ہوا پانی، اس سے مصافحہ کرنا یہ کیا جائز ہے. ورنہ اگر وہ پسینہ لگا ہو اس کے ہاتھ مصافحہ کریں تو آپ کے ہاتھ ناپاک ہو گئے جی نہیں. تو اس لیے نہیں کہ وہ نجس ہے. اسے قرآن میں جو نجس کہا گیا ہے یہ نجاست معنوی ہے، عقیدے کی نجاست، عقیدے کی نجاست ہے، جسم کی نجاست نہیں ہے. تو کافر یہ ایک تعبدی حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام لانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جائیں پانی سے اور بیری کے پتے سے نہائیں. ایسے حضرت ثمامہ ابن قتال جن کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ صحابہ کرام انہیں پکڑ کر کے لے آئے اور مسجد کے اندر باندھ دیا تھا. اگر ناپاک باندھا کیوں آپ ان کے جسم ناپاک نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روزانہ آتے، ہاں تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے تھے اگر آپ ہمیں قتل کر دیں تو میں اس لائق، یا آپ ہمیں اگر قتل کر دیں گے تو ہمارے خون کا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، اور اگر آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں چھوڑ دیں، ہمارے اوپر احسان کریں تو میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ 3 دن تک ان سے یہ سوال کرتے رہے۔ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، صحابہ کرام یہی چاہتے تھے کہ پیسہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسہ لیے بغیر چھوڑ دیا۔ ساتھیوں اسی لیے یہی پر اور بہت سی چیزیں، بلکہ ایک بار میں سوچا کہ اس سلسلے میں کچھ چیزیں جمع کی جائیں کہ انسان کا یا مومن کا اپنا اختیار جو ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر کتنے خون ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے اختیار سے بہتر نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول جو اس کے لیے اختیار اور پسند کرتے ہیں وہ کیا؟ وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے، فائدہ مند ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا تھا؟ ان کے اوپر احسان کر دیا جائے، اور صحابہ کرام کیا چاہتے تھے؟ یہ بڑا مالدار ہے، پیسہ دنیا کے لیے نہیں، اس لیے کہ اس سے لے کر کے کافروں کے خلاف اس پیسے کو استعمال کیا جائے، غریب مسلمانوں کو دیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور آپ کو چھوڑنا تھا کہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، جب تک بظاہر اسلام قبول، جیسے آپ نے چھوڑا یا انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ کا باغ ہے، جاؤ وہاں سے نہا کر کے آؤ، تب اسلام قبول، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے، ابو طلحہ کا باغ ہے، وہاں جاؤ نہا کر کے آؤ اور اسلام قبول کرو۔ ان 2 حدیثوں کی بنیاد پر بہت سے علماء کا خیال یہ ہے کہ کافر اگر اسلام لے آنا چاہے تو کیا اسے غسل کرنا چاہیے، اور دوسرے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام مسلمان ہوتے تھے لیکن ہر ایک کے بارے میں نہیں آیا کہ آپ انہیں غسل کرنے کا حکم دیتے ہوں، لہذا ان کا غسل کرنا سنت اور مستحب ہوگا، واجب نہیں ہوگا۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے کہ وہ کافر غسل کرے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتی ہے انسان پر، اگر یہ ناپاک نہ ہو لیکن وہ کام کرتا تو غسل کرے، وہ جمعہ کے اندر حاضری، وہ جمعہ کے لیے، یعنی اگر کوئی جمعہ کے لیے مسجد میں آنا چاہتا ہے تو، اور اگر عورت جمعہ نہیں پڑھنا چاہتی تو اس پر غسل، لیکن اگر جمعہ پڑھنا چاہتی ہے تو مسجد میں آنا چاہیے تو کیا کرے؟ ایک مسافر ہے جمعہ نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، لیکن اگر جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو کیا وہ غسل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں صحیح خدری کی روایت ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، جمعہ کے دن کا غسل کرنا کیا ہر بالغ کے اوپر واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے بیان کیا جو حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، تم میں جو آدمی جمعہ کے لیے آئے وہ ضروری طور غسل کرے۔ لہذا راجح مسلک یہی ہے کہ جمعہ کا غسل کیا واجب ہے۔ ایک حدیث سنن میں حضرت سمرہ ابن جندب سے مروی ہے جس کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں جمعہ کا غسل مستحب ہے، واجب نہیں ہے، کہ آپ نے بیان فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اس نے اچھا کیا، اور جو وضو کر لے وضو اس کے لیے کافی ہے۔ تو ساتھوں اولاً تو یہ حدیث اس پر علماء کا کلام ہے، بعض علماء نے اسے قبول نہیں کیا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، یہ حدیث جن علماء نے کہا حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، اور وہ حدیثیں بخاری اور مسلم کی۔ ظاہر بات جب ان حدیثوں میں جو بخاری اور مسلم کو ان کا ٹکراؤ ان حدیثوں سے جو بخاری اور مسلم کی نہیں ہے تو کن کو ترجیح حاصل ہوگی؟ بخاری اور
مسلم کے حدیثوں کو. لہذا احتیاط یہی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے جی ساتھیو. اب ہم یہ آتے ہیں کہ ہاں بعد وہ غسل ہیں جن حالات میں غسل کرنا کیا ہے سنت ہے واجب نہیں. اختصار کے ساتھ اس لیے کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے. عیدین کا غسل ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, غسل کرنا کیا ہے مستحب ہے, سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحیح طور پر ثابت, صحیح سند سے ثابت ہے. البتہ دو صحابہ کے عمل اس وقت میرے پاس ہے, حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ وہ کیا غسل کیا کرتے تھے. لہذا جس طریقے سے جمعہ کے لیے حاضر ہونا وہاں زینت اختیار کرنے کا حکم ہے, عید کے لیے بھی زینت اختیار کرنا, لہذا اس دن بھی غسل انسان کو کرنا چاہیے. دوسری چیز کہ جہاں پر انسان کے اوپر غسل ہے وہ یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد یہاں بھی غسل کرنا کیا ہے سنت ہے, واجب. غسل کرنا یہاں بھی سنت ہے, واجب نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح طور پر مسند احمد وغیرہ میں ہے, سنن ابو داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو میت کو اٹھا کے لے جائے وہ وضو کرے. لیکن علماء کہتے ہیں دوسری حدیثوں کی روشنی میں کہ یہ حکم کیا ہے واجب. کیوں علماء نے کیوں کہا یہ واجب نہیں؟ اس لیے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ, امام مالک اپنی کتاب المعطا میں نقل کرتے ہیں, اسماء بنت عمیس یہ کس کی بیوی تھی جی؟ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو شہید ہونا چاہتا ہے ان سے شادی کرے, جو شہید ہونا چاہتا ہے ان سے شادی کرے. یہ حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے بھائی تھے ان کی بیوی تھی, وہ شہید ہوئے نا, تو ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے شادی کیا, ان سے شادی کیا. حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی اور حضرت علی کی بھابی تھی. اسی لیے حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت علی کی مدد انہوں نے کیا تھا, حضرت اسماء بنت عمیس نے. یہیں پر شیعوں کا وہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے اندر آپس میں کیا تھی, لڑائی تھی, آپس میں محبت نہیں تھی. محبت کیا مطلب؟ حضرت اسماء حضرت ابوبکر کے اجازت کے بغیر حضرت علی کے ہاں چلی جاتی تھی, تیمارداری کرتی تھی اور ان کو نہلاتی تھی. یعنی یہ قربت دیکھیے کہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کے راتوں رات ان کی تیمارداری کر رہی تھی حضرت فاطمہ کی, اور جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو رہا تو غسل بھی, اور پھر کیا کہتے ہیں, کہتے ابوبکر حضرت عمر حضرت ابوبکر حضرت علی میں کیا تھی, لڑائی تھی. نعوذ باللہ. تو یہ حضرت اسماء بنت عمیس ہے, اور حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد یا بعد لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا گیا ہے اس لیے آپ ان کو شہید شمار کیے ہیں, انتقال کے بعد حضرت علی نے ان سے شادی کی. کس؟ حضرت اسماء بنت عمیس. تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو اس دن روزے سے, اس دن کیا تھی, اور سخت سردی کا موسم تھا, اور ظاہر بات ہے جب آدمی روزہ سے رہے تو اسے سردی زیادہ لگتی ہے, روزے سے ہو تو سردی زیادہ لگتی ہے. تو وہ جب انہیں حضرت ابوبکر کو نہلا کر کے فارغ ہوئی, یہی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. ہمارے یہاں جو یہ ہے کہ دیکھے ہی نہیں اس کو, اس کی کوئی شرعی طور پر دلیل نہیں ہے. حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو ان لوگوں کے ساتھ غسل دیا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے عائشہ, اگر مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے تو میں تجھے اپنے ہاتھ سے نہلاؤں گا.
حضرت عائشہ کہتے ہیں اچھا آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں تاکہ میرے گھر میں کوئی نئی نئی دلہن لے کر کے آپ آئیں، ہے نا؟ لیکن محل استشہاد یہ ہے کہ آپ نے کیا بیان فرمایا، اگر مجھ سے پہلے تیرا انتقال ہو جائے تو میں تجھے میں گزروں۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آج لوگ عجیب پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ لے آئے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کو غسل نہ دے، اگر یہ بات پہلے معلوم ہوتی تو آپ کو آپ کی بیویاں نہیں لاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو وفات کے بعد دیکھ سکتی ہے، نہلا سکتی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ہاں نکاح غلط بات، یہ چیز غلط ہے حدیث اور قرآن کی روح سے۔ تو کہنے رہتے اسما نے کیا کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، سردی کا موسم ہے، ہم نے انہیں نہلایا ہے، کیا آپ لوگوں کا خیال ہے کہ میرے اوپر غسل کرنا ضروری فرض اور واجب ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، واجب نہیں ہے، اگر غسل کر لو تو بہتر ہے۔ تو یہیں سے علماء نے یہ لیا کہ میت کو غسل دینے کے بعد نہانا کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تیسری چیز جہاں پر غسل سنت ہے، کافر اور مشرک کو دفن کرنے کے بعد، کافر اور مشرک کو دفن کرنے کے بعد مسند احمد میں اور اسی کے قریب روایت سنن نسائی کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عمک ضالت، یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ اسلامی عقیدہ دیا، کیا کہا اے اللہ کے رسول آپ کا بوڑھا گمراہ چچا ہلاک، آپ کا بوڑھا گمراہ چچا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے دفن کر دو، جاؤ اسے دفن کر دو، اور دفن کرنے کے بعد میرے پاس آؤ، کوئی اور کام نہ کرنا، آؤ میرے پاس کوئی اور کام نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں دفن کر کے آیا آپ کے پاس، تو آپ نے کہا جاؤ نہا کر کے آؤ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ نہا کر کے آؤ۔ میں گیا غسل کر کے آیا تو آپ نے مجھے وہ دعائیں دی کہ مجھے ان دعاؤں کے مقابلے میں سرخ اور سیاہ اونٹ بھی پسندیدہ تھی۔ اسی لیے مسند احمد میں اسی کے آخر میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بھی کسی میت کو غسل وغیرہ دیتے تھے تو وہ خود بھی غسل کرتے تھے۔ اس حدیث سے علماء نے لیا ہے کہ ہاں کافر کو دفن کرنے کے بعد نہانا سنت ہے۔ چوتھی چیز جہاں نہانا سنت ہے ساتھیوں احرام کے لیے، احرام کے لیے بھی نہانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جائے سنت مؤکدہ ہے تو غلط نہیں ہے۔ اگر کہا جائے سنت مؤکدہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی ہے کہ تجرد الاحرام ہی واغتسل، آپ حالانکہ جمعہ کے دن نہا کر کے آپ گئے تھے، لیکن دوسرے دن سنیچر کے دن ذوالحلیفہ میں آپ نے دوبارہ کپڑے اتارے اور نہایا ہے۔ اور اس کی تاکید اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اسما مقام ذوالحلیفہ پہنچی تو انہیں بچہ پیدا ہو گیا، اسما بنت عمیس، انہیں بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ اچھی طریقے سے نہا لو، احرام باندھو، یعنی وہ نہانے سے پاک نہیں ہوگی، پاک ہو جائے گی، حائضہ عورت نفاس والی نہانے سے پاک ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ نے انہیں نہانے کا حکم دیا۔ لہذا ساتھیوں احرام کے لیے نہانا کیا سنت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن ایسا نہانا نہیں کہ آپ حمام میں داخل ہوئے 15-20 آدمی لائن میں کھڑے ہیں اور آپ اچھی طریقے سے بلیڈ بھی لے گئے ہیں، شیو بھی کر رہے ہیں، صابن بھی لے گئے ہیں، نہا رہے ہیں اور سارے لوگ دروازہ کھٹ 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 مار رہے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہم لوگ نا، یہ غلط ہے۔ نہانا کیا ہے؟ آپ واللہ اگر چاہیں استنجا کرنے کے بعد 2 یا 3 منٹ 5 منٹ لے لیا، اسے نہا سکتے ہی نہ نہا سکتے، لیکن لوگ اندر گھس کے سمجھتے ہیں کہ میری حکومت اس کے اوپر ہو گئی، کوئی توڑ کے اندر آ نہیں سکتا،
لہذا ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے. گندگی بھی وہاں پر مچاتے ہیں. دیکھیں وہاں پر ہمام میں کیسی گندگی رہتی ہے. کپڑا ہے, بلیڈ ہے, صابن ہے, یہ فکر ہے کہ نہیں. تو نہانا ہے لیکن وہ نہانا نہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں. پانچویں چیز جہاں پر نہانا سنت ہے, بے ہوشی کے بعد. اگر آدمی ایک بار بے ہوش ہو جائے تو اس کے لیے اٹھا سنت ہے کہ وہ نہائے. یہ حکم علماء نے کہاں سے لیا ہے؟ کہاں سے لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفات کے وقت آپ سے بے ہوش ہو گئے. آپ کو ہوش آیا تو پوچھا, لوگ میرا انتظار کریں, نماز پڑھ چکی. ازواج مطہرات نے کہا کہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے پانی مانگا اور نہائے, اور جیسے جانے لگے پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی. پھر آپ کو جب ہوش آیا تو کہا لوگ نماز پڑھ چکے, انتظار کر رہے ہیں. کہا گیا کہ انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پانی لے آؤ, نہائے, پھر جیسے اٹھنا چاہے آپ بے ہوش 3 بار آپ نے کیا. تو علماء نے یہاں سے یہ لیا ہے کہ اگر انسان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے تو اسے کیا ہے؟ نہانا ہے. چھٹی چیز جہاں پر نہانا ہے وہ ایک بار اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جانے کے بعد اگر دوبارہ ہم بستر ہونا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ وہاں پر نہانا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل دونوں سے ثابت ہے. ساتویں چیز جہاں پر نہانا سنت ہے مستحاضہ عورت کا. مستحاضہ وہ عورت ہے کہ جس کا حیض کا خون 4, 6, 8, 10 دن جو آتا ہے اس کے بعد بند نہیں ہوتا, برابر جاری رہتا. بعض عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اتنے دن تک وہ نماز سے رکی رہے گی جتنے دن اس کو حیض برابر پہلے آتا رہا. اس کے بعد کیا ہے, وہ نہائے گی اور نماز وغیرہ پڑھنا شروع کرے گی. لیکن اگر اسے برابر خون آ رہا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے, جیسے ابو داؤد میں روایت عائشہ کی ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ بنت حبیش سے کہا کہ ہر نماز کے لیے نہا لیا. جب ان کے اوپر مشکل ہو گیا تو آپ نے کہا 2 نماز کے لیے نہاؤ. وہ بھی مشکل ہوا تو آپ نے کہا کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا تھا. ایسے 8ویں چیز جو سنت ساتھیوں آج ہم لوگوں نے تقریباً سارے لوگوں نے چھوڑ دیا, وہ غسل کا, وہ سنت غسل کی عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا. جسے موقع رہتا ہے وہ بھی, جسے موقع نہیں رہتا ہے وہ بھی. وہ کیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں داخلہ کے لیے. مکہ مکرمہ میں داخلہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے ہیں تو حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے مقام ذی طویٰ کے اندر ٹھہرتے تھے, وہیں رات گزارتے تھے. صبح کو اٹھ کر کے آپ اس فرماتے تب مکے میں داخل آتے تھے. یہ حرم کی تعظیم کے طور پر, یہ حرم کی تعظیم کی. تھکے ہوئے نہیں, مٹیوں میں لٹے ہوئے نہیں. ہم تو نیند میں ڈوبے رہتے ہیں لیکن کتنا جلدی ہم پہنچ جائیں اور عمرے کو اپنے سر سے اتار کر کے ہم کہیں سونے اور آرام کرنے چلے جائیں. ہوتا ہی نہیں. بلکہ آپ ایک صاحب مجھے 3:30 بجے فون کیا. وہ یہی ہے یہی جو غلطی ہوتی ہے. بالکل تھکے تھکے گئے, سوئے نہیں تھے, طواف کیے, بالکل تھک گئے اور تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھے تو سو گئے. ابھی صحیح نہیں کیا. تو انسان عمرے کے لیے جا رہا ہے, خاص طور پر جو اپنی گاڑیوں سے جاتے ہیں, جو اپنے اختیار میں رہتے ہیں, انہیں چاہیے کہ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہوتے ہی تھوڑی دیر کے لیے رک کر کے آرام کر لیں, نہائیں اگر ممکن ہے وہاں پر, پھر اس کے لیے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ چستی اور جسم کے اندر کیا آج تو پریشانی ہے کہ ہمیں اگر استنجا بھی لگا ہے تو بھی استنجا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کچھ مجبوریاں بھی ہیں لوگ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے, اور کچھ لوگ بلا وجہ مجبوریاں اپنے لیے بنا لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ یہ سنت آج عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ مکے میں یعنی حدود حرم میں داخلے کے لیے کیا کیا جائے؟ غسل کیا جائے. صحیح بخاری اور مسلم حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ جب حدود حرم میں داخل ہوتے تلبیہ پڑھنا بند کر دیتے اور وہیں پر رات گزارتے, پھر اس کے بعد صبح کی نماز کے لیے اٹھتے, فجر کی نماز پڑھ کر کے نہاتے اور حرم میں داخل ہوتے اور کہتے اللہ کے رسول یہی ایسا ہی کیا. اور 9ویں چیز اسی پر یہ موضوع ختم ہوتا ہے کہ 9ویں چیز
جس کے لیے غسل کرنا اگرچہ سنت سے ثابت نہیں لیکن صحابہ کرام سے ثابت ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طریقہ یہ ہے کہ آدمی عرفہ کے دن کے لیے، جمعہ کے دن کے لیے اور یہ کے لیے کہ وہ غسل کرے. تو اگر کسی کو امکان ہے صبح کو عرفہ جا رہا ہے تو غسل کر کے جائے. اب وقت زیادہ ہو گیا، صرف یہ کہہ کر کے غسل کا طریقہ رہ گیا. اگر موقع ملا انشاءاللہ تو آپ کے سامنے اگلی مجلس میں تیمم کے ساتھ یہ بات ہم رکھیں گے کہ ان حالات میں ہمارے لیے کیا کیا کام جائز ہیں حالت جنابت میں، اور غسل کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقہ ہے. اس لیے جو وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے اور اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں سنت کی محبت ڈال دے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد